پھر ہماری اولاد کے دل میں بھی ہمارے دل کے اندر ایک ایسا نور پیدا ہوگا کہ اس کے ساتھ ہمارے دلوں کے اندر آقا علیہ السلام کی ایسی محبت پیدا ہوگی کہ ہم ہر لمحہ یہ سوچیں گے یا رسول اللہ آپ کے چہرے کا ذکر سنا دیکھنے کو دل کرتا ہے، آپ کی ظلموں کا ذکر سنا تو دیکھنے کو دل کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ کی داڑھی مبارک کا ذکر سنا تو دیکھنے کو دل کرتا ہے، یا رسول اللہ کبھی ہم پر بھی کرم کیجئے کہ ہم سو جائیں تو آپ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ تو یہ محبت کب پیدا ہوگی؟ جب آقا علیہ السلام کا ذکر خیر کریں، کبھی حضور کی ظلموں کا ذکر، کبھی آپ کے ہونٹوں کا ذکر، کبھی آپ کے رخسار کا ذکر، کبھی آپ کی داڑھی مبارک کا ذکر، کبھی آپ کے ہاتھوں کا ذکر، کبھی قدم مبارک کا ذکر، جتنا بھی ذکر کرتے چلے جائیں گے پیارے محبوب کی دل کے اندر محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں میلاد کا مطلب کوئی ہرگز یہ نہیں ہے کہ بندے اکثر سمجھ لیتے ہیں کہ شاید میلاد کا مطلب شور مچانا ہے، یا میلاد کا مطلب جو ہے وہ صرف اور صرف لنگر پکانا ہے، یا میلاد کا صرف مقصد جو ہے وہ جھنڈیاں لگانا ہے۔ ان تمام چیزوں کے اندر مقصد صرف دنیا کو دکھانا نہیں ہے بلکہ اپنے دل کے جذبات کا اظہار کرنا بھی مقصود ہے۔ تو دل کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں وہی انسان کے ایمان کی علامت ہوا کرتے ہیں۔ جو انسان اپنے دل کے جذبات کا اظہار کرتا ہے حقیقت کے اندر وہی اس کے ایمان کی قسمتی بن جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہمیں کوئی شخص میلادی کہتے ہیں نا ہمیں غصہ نہیں لگتا بلکہ ہمیں فخر ہوتا ہے کہ شکر الحمدللہ ہمیں میلادی کہا جا رہا ہے۔ کس لیے ہم کسی اور کے آنے کا ذکر نہیں کر رہے، ہم ایم پی ایم ایل اے کے آنے کی خوشی کے اندر جھنڈیاں نہیں لگا رہے، ہم کسی وزیر اعظم کے رستے کے اندر پھول نہیں تصاور کر رہے، ہم کسی وزیر اعظم کے جھنڈے نہیں لگا رہے، ہم کسی اور پارٹی کے جھنڈے نہیں لگا رہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم جس پارٹی کا جھنڈا لگا رہے ہیں، جس کے آنے کی خوشی کے اندر پھولوں کی پتیاں برسا رہے ہیں، جس کے آنے کی خوشی کے اندر ہم لائٹنگ کر رہے ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ مدینے کا تاجدار ہے۔ وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ مدینے کا تاجدار ہے۔ آنے کی خوشی کے اندر ہم حضور کے میلاد کی خوشی کے اندر ہم یہ تمام اہتمام کر رہے ہیں، کس لیے تاکہ پتہ یہ چل جائے کہ ہمیں کسی اور کے آنے کی خوشی نہیں بلکہ آمنہ کے لال کے آنے کی خوشی ہے۔ اور اگر یہ خوشی کرنا حرام ہے تو مجھے دکھاؤ شریعت مطہرہ میں کہیں ایک جگہ پر بھی حکم آیا ہو کہ تم نبی کے آنے کی خوشی نہیں منا سکتے، تم آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی کے اندر خرچ نہیں کر سکتے، تم آقا علیہ السلام کی میلاد کی خوشی کے اندر کھانا نہیں بنا سکتے، یہ ہرگز تمہیں کہیں سے نہیں ملے گا۔ ہاں آؤ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیا مدرسہ پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرما رہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اب اس آیت کا ترجمہ پڑھنے کے بعد زیادہ تفسیر میں نہیں جانا، ترجمہ پڑھنے کے بعد فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر حکم دے رہا ہے کل اے سونا محمود فرما دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ جس وقت اللہ رب العزت تمہیں اپنا فضل عطا فرمائے، اپنی رحمت عطا فرمائے۔ اب ان الفاظ کے اندر کہیں پر بھی کوئی قید نہیں ہے، کہیں پر بھی اللہ رب العزت نے یہ نہیں بیان کیا اس آیت کے اندر بھی، اس کے بعد والی آیت کے اندر بھی کہ تم نے یہاں پر خرچ کرنا، اس کے علاوہ خرچ نہیں کرنا، یا اس معاملے پر خوشی کا اظہار کرنا، اس پر نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے آگے اور پیچھے کسی بھی آیت کے اندر ایسا بیان نہیں کیا، اور اس کی تفسیر کے اندر کسی مفسر نے ایسی قید نہیں لگائی، اور کسی صحابی رسول نے ایسا ذکر نہیں کیا کہ اس سے مراد فقط مخصوص چیزیں ہیں کہ مکان ملا تو پر اللہ کی رحمت ہے، اولاد ملی تو پر اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے کاروبار دیا تو پر اللہ کا فضل ہے، اس پر تو خوشی کا اظہار کر لو، گاڑی ملنے پر خوشی کا اظہار کر لو۔
کسی مفسر نے اس آیت کی یہ تفسیر نہیں کی، اس کے ذکر و ذائق میں بھی ایسی چیز نہیں لکھی۔ البتہ اتنا ضرور لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ تم اللہ رب العزت کا فضل ملنے پر، اس کی رحمت ملنے پر خوشی کا اظہار کرو۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، جب اللہ تمہیں یہ عطا فرمائے، تمہیں اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت نصیب ہو، فَلْيَفْرَحُوا، تو خالق کائنات فرماتا ہے تم نے خوشیاں ہی خوشیاں منانی۔ فَلْيَفْرَحُوا کا معنی یہ ہے، تو خوشی کا اظہار کیسے ہوگا؟ کیا ماتم منانے سے خوشی کا اظہار ہوگا؟ منہ بنانے سے خوشی کا اظہار ہوگا؟ آقا علیہ السلام کے آمد کا انکار کرنے سے خوشی کا اظہار ہوگا؟ یا آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی کے اندر لنگر پکانے پر منہ چلانے سے خوشی کا اظہار ہوگا؟ میلے کچیلے کپڑے پہننے سے خوشی کا اظہار ہوگا؟ نہیں، آپ کہیں گے خوشی کا اظہار تو تب ہوتا ہے جب کپڑے بھی صاف ستھرے پہنے ہوئے ہو، خوشبو بھی لگائی ہو، چہرہ بھی روشن و منور ہو، چہرے سے خوشی کا اظہار ہو، آقا علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ تمہاری زبان پر ہو، تمہاری زبان پر آمد کے نعرے لگ رہے ہو، اور پھر تم لنگر پکا کر لوگوں میں تقسیم کر رہے ہو، پھر دیکھنے والا کہے گا اسے پیارے محبوب کے آنے کی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ منہ بنانے سے خوشی کا اظہار نہیں ہوتا۔ اور مجھے بتاؤ کائنات کے اندر یہ دستور ہے کہ نہیں؟ کوئی نیا مکان بناتا ہے تو دیگیں اتارتا ہے، اس وقت نہیں کہا جاتا تم فضول خرچی کر رہے ہو۔ پھر اپنے مکان پر لائٹنگ بھی لگاتا ہے، کوئی منع نہیں کرتا۔ بیٹے کی شادی آ گئی، لائٹنگ لگائی، کسی نے منع نہیں کیا۔ مولوی صاحب کا اپنا مکان بھی سجند ہے، مولوی صاحب نے ولیمے دے اوتے لمبیاں چوڑیاں دیگاں بھی پک دیاں ہیں۔ مولوی صاحب نے پوچھا جو حضرت جی اینا لمبا چوڑا خرچہ کرنے کی ضرورت کی ہے؟ اسی فضول خرچی نہیں کر رہے، جنہ خرچ اس اپنے پتر کی شادی تے کیتا ہے، کسی غریب دی دھی نال ویاہ چھڑ دے تے کتنا ثواب ملنا سی۔ اوتھے مولوی صاحب کو یاد نہیں آنا، لیکن جڑے ویلے اس مہینے دا چند چڑھدا ہے نا، اسے ویلے ویکھو جی میلاد دے اوتے تسی اتنے لکھاں روپیہ لاندے ہو، محلے دے اندر کسی ماڑے دی دھی ویاہ اساں کہ الحمدللہ یہ فخر سانو حاصل ہے، کوئی ماڑا ذکر کرے سے کہ الحمدللہ سنی انہاں دی دھیاں دا سر تے محبت آ کر اپنے بات تے آ الحمدللہ صرف اس دنیا واصل ہے۔ اس میدان میں پیچھے نہیں رہتے، پریشان نہیں۔ تو حضرات محترم، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اللہ نے تمہیں بیٹا عطا کیا۔ مولوی صاحب نے چٹکی ٹوکری لائے جناب ٹوچی کی دکان تو ٹوکری، کیونکہ پتر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ٹوکری میں آتی ہے چوٹی۔ جنہیں لوگ تلک والے واسطے آئے انہوں نے جناب جانا کی کر رہے ہیں، لنگر کھوا رہے ہیں۔ جڑے قریبی نے انہوں نے لنگر کھوایا جا رہا ہے، مٹھائیاں کھوائیاں جا رہی ہیں۔ مولوی صاحب پتر دا عقیقہ یہ بالکل سنت ہے، یہ کاہدے واسطے ہوتا ہے؟ عقیقہ کرنے کی ضرورت کی ہے؟ جناب پتر دے ہوں تے 2 بکرے ذبح کرو، ہوں تے بھی 1 لاکھ روپیہ لانا، مولوی صاحب لاکھ روپیہ خرچ کرنے کا فائدہ کی ہے؟ بھئی سنت ادا ہوتی کیوں؟ کہ پتر دے ملن تے خوشی دا اظہار کرنا ہے۔ میں کہ جب پتر دے ملن تے خوشی دا اظہار کر سکنا تے آمنہ دے لال دے ملن تے خوشی دا اظہار کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد کی خوشی دا اظہار کیوں نہیں کرتا؟ پتہ ہے چلے تیری محبت تیرے دل دے اندر اولاد کے بارے سے زیادہ ہے، نبی دے بارے سے گھٹ ہے۔ تیری نظر کے اندر اولاد نہ گھٹ مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ اے نہیں جی وہ تے دیکھو جی وہ مر کے مٹی ہو گئے، نعوذ باللہ تے دنیا تو چلے گئے، ہوں تے انہاں دا میلاد نہیں نہ منانا چاہیے۔ یہ ہمیں بہکانے کی باتیں ہیں، ایمان والوں کا ایمان کمزور کرنے کی باتیں ہیں۔ جی دیکھیں جی وہ تو اب مر کر مٹی ہو گئے، اب تو وہ قبر کے اندر چلے گا، اب تو میلاد نہیں منایا جا سکتا۔ میں نے کہا بالکل جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا وہ تو مر کے مٹی ہو گیا ہے، جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے نا، اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے جسموں کو مٹی پر حرام فرما دیا ہے۔ مٹی کو اجازت ہی نہیں ان کو چھو سکے، مٹی ان کے جسم کو کھا ہی نہیں سکتی، بلکہ نبی تو نبی رہے جو اللہ کے ولی ہیں، جو شہید ہیں، اللہ نے مٹی کو یہ بھی اجازت
پھر دوسری طرف ابھی یہ سفر سے پہلے کون سا مہینہ گزرا؟ بولے ذرا، محرم شریف گزرا ہے نا؟ اس میں جب ہم نے لوگوں سے کہا یار زیادہ پوشیدہ اظہار اس مہینے سے نہ کریا کرو، علماء کو جو محبت کی بنا تھے، عقیدت کی بنا تھے، ادب کی بنا تھے کہہ چاہتے ہیں شادی بھی نہ کرو، کیا جاتا ہے لوگ جی یہ دے تھی غلط پہ کر دے۔ ہمارے اپنے قوم کا ایک واقعہ مولانا صاحب ہیں، انہوں نے جناب بازی تو ہو کر 10 محرم کے دن دوسری شادی کی، پہلے شادی تھی دوسری شادی کی تو 10 محرم والے دن کی۔ انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، تو پھر ہوا وہ باقی یہ فیصلہ اللہ رب العزت کیا، لیکن اگر وہ چیلنج کر کے چلتا ہے نا تو پھر وہ فیصلہ اپنی طرف سے سناتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا وہ دعائیں مانگتا ہے جمعے کے بعد، وہ نماز کے بعد دعائیں مانگتا ہے ربی حبلی، جو ہے نا وہ حبلی من الصالحین کی وہ دعائیں کرتا ہے، یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، لیکن اللہ رب العزت نے اولاد نہیں دی اس میں سے۔ یہ چیلنج دیا گیا تھا، 10 کو دیکھ کب ہوتا کیا، اگر چیلنج نہ کرتا کر لیتا تو گناہ نہیں تھا، لیکن چیلنج کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ رب العزت کی ذات کو کبھی چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب یہ ہوتا کیا ہے کہ 10 محرم میں اگر ہم کہیں نا کہ یار نہیں تھوڑا جا معاملہ محتاط طریقے نہ چلو، ادب کا تقاضا ہے، اس ماہ مقدس میں اولاد نبی سے زیادتیاں کی گئی ہیں، ان کے اوپر مظالم اٹھائے گئے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ سول کے 3 دن کا ہوتا ہے، ان کے کنیاں صدیاں گزر گیا سیاحیں سول بنا رہے ہو۔ میں نے کہا کہ دگنا میں آرکن پیش کر رہے ہو، ایک طرف محرم میں تو کہتے ہو کہ سول 3 دن کا ہوتا، اس کے بعد سول نہیں ہے، اور دوسری طرف جیسے دوسرے مہینے میں ربیع الاول شریف آتا ہے تمہارا معیار بدل جاتا ہے کہ نبی تو مر گیا تو خوشیاں منا رہے ہیں، سول 3 دن کا تھا ختم ہو گیا، اب یہ خوشیاں منا رہے ہیں، تو پھر اس پر دوہرا معیار کو پیش کیا جا رہا ہے۔ قدرت محترم اس لیے اس امت کو مختلف پریشانیوں کے اندر مبتلا کرنے کے لیے، ان کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے مختلف ہتھکندے بنائے جاتے ہیں اور مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ اس امت کے دل سے نبی کی محبت کام ہو جائے۔ مجھے بتائیں جب آپ 12 بزرگوں کو نکلتے ہیں، اگر ویسے آپ کو کہا جائے آؤ حضرت پیڑ کا چکر لا کے آئیے، اس آپ کی کہنا نہیں یار میرے کو اتنا چلے نہیں جاتا، میرے کو اتنا ٹائم نہیں ہے، یار میں فلانا کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اکثر ہوتا ہے کہ دوست کو کہتا ہے یار ذرا فلانے پاس چلے، اکثر ہم ٹرکا دیتے ہیں کوئی بات نہیں۔ اب اس کو ٹرکانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتا، لیکن مجھے بتائیں گرمی بھی ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں آپ نکل پڑتے ہیں، نہ آپ اپنا کاروبار دیکھتے ہیں، نہ آپ اپنا مال دیکھتے ہیں، نہ ہی آپ جب وہ گرمی کی شدت دیکھتے ہیں، آپ فقط دیکھتے ہیں تو ایک بات دیکھتے ہیں، آج میں کسی اور کے لیے نہیں نکل رہا بلکہ مدینے کے تاجدار کے لیے نکل رہا، کسی اور کا ذکر کرنے کے لیے نہیں جا رہا بلکہ مدینے کے تاجدار کی آمد کا نعرہ لگانے کے لیے جا رہا۔ جب آپ اس نیت اور ارادے کے ساتھ نکل پڑتے ہیں تو مجھے بتائیے کون سی چیز ہے؟ کیا مولوی صاحب نے مجبور کیا یا کسی محلے دار نے مجبور کیا کہ تم نے نکلنا ہی نکلنا ہے؟ بلکہ نہیں، جو نکلا ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں نکلا بلکہ محمد عربی کے لیے نکلا ہوا۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر مطلق فرما ہے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اس کی رحمت ملے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اس بات پر تم نے خوشی منانی۔ اب خوشی منانے کا جتنا بھی ہمارا یہ طریقہ ہے، مجھے یہ بتاؤ ان کے اندر کون
کوئی ایک چیز بھی دلیل کے ساتھ بات کرے نا، ایسے تو نہیں بات یہ شرک ہو گیا کہ اللہ کا میلاد منایا جاتا ہے؟ کیا اللہ پیدا ہوا ہے؟ بولے نا یار، اللہ پیدا ہوا ہے؟ نہیں نہ ہوا، تو پھر اللہ کا میلاد بھی نہیں ہے۔ تو جب اللہ پیدا بھی نہیں ہوا، اللہ کا میلاد بھی نہیں ہے، پھر میلاد شرک کیسے ہے؟ میلاد شرک اس وقت ہوگا نا جب اللہ کا بھی میلاد ہو تو نبی کا بھی میلاد منایا جائے تو شرک ہوگا۔ جب اللہ کا میلاد ہے ہی نہیں، نبی پیدا بھی ہوئے ہیں، ان کا میلاد بھی ہے اور منایا بھی جاتا ہے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد شرک کو اس کو جب میلاد کو حرام کہہ دینا، حرام ہونے کا حکم پہلے پڑے کہ حرام کہاں کس کو جاتا ہے؟ حرام وہ چیز ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کہا ہو، جس کو اللہ نے یا اس کے رسول نے حرام کیا وہ حرام ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہیں پر یہ کہا ہو میری ولادت کا ذکر نہیں کرنا، میری ولادت پر کھانا پکا کر تقسیم نہیں کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہ بیان فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے ایسا ضرور کیا کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹا دیا، یہ پوتا دیا، تو حضرت عبد المطلب نے یہ کام ضرور کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں آپ نے جانوروں کو ذبح کیا، ان کا گوشت لوگوں کے اندر تقسیم فرمایا۔ سبحان اللہ، بولے ذرا سبحان اللہ۔ یہ آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں آپ کے دادا نے بھی کیا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی زندگی میں پھر دوبارہ اپنا عقیقہ کیا۔ وہ عقیقہ کیا تھا؟ وہ امت کے لیے دلیل تھا کہ میرے دادا نے میرا عقیقہ کر دیا، لیکن دوبارہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ میری سنت بھی بن جائے کہ میری آمد کے دن پر خرچ کرنا، قربانی کرنا، یہ کسی اور کی سنت نہیں، محمد ربی کی سنت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور اللہ رب العزت اس آیت کے آخر میں فرما رہے ہیں یہ جو تم مال جمع کرتے ہو نا، یہ جو مال تم جمع کرتے ہو، جمع کر کے رکھتے ہو، اللہ رب العزت فرماتا ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو جمع کر کے رکھتے ہو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اس کو خوشی کے موقع پر خرچ کر دو۔ بہتر مال کون سا ہے جو تم نے خوشی کے موقع پر، اللہ کا فضل ملنے پر، اللہ کی رحمت ملنے پر تم نے جو مال اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیا، فرمایا ہوا خیر، یہی بہتر ہے، اور یہ کسی اور کی بات نہیں، اللہ کا قرآن ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان اپنی ولادت باسعادت کا ذکر ایک مرتبہ نہیں 12 مرتبہ کیا ہے۔ صحیح سند کے ساتھ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی آمد کا ذکر، اپنے پیدا ہونے کا ذکر، بلکہ عالم ارواح سے دنیا پر تشریف لانے تک کا ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے بیان فرمایا۔ ہمیں یہ بات کس نے بتلائی؟ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ یہ بات ہمیں کس نے بتلائی؟ کہ آقا علیہ السلام اس وقت بھی نبی تھے جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر ٹوٹا جا رہا تھا۔ یہ ہمیں بات کس نے بتلائی؟ کہ آقا علیہ السلام اس وقت بھی نبی تھے جب خالق کائنات نے کوئی چیز پیدا نہ فرمائی تھی۔ یہ ہمیں کس نے بتلایا؟ کہ آقا علیہ السلام کی اس وقت بھی موجود تھے کہ جس وقت خالق کائنات نے زمین و آسمان بھی نہ بنائے تھے۔ یہ ہمیں بات کسی اور نے نہیں بتلائی، یہ مدینے کے تاجدار نے بتائی ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں کسی اور نے نہیں بلکہ آقا علیہ السلام نے خود بتلائی ہیں، اور یہی باتیں ہم حضور کی سنت سمجھ کر امت کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو پھر مجھے بتاؤ، نبی نے صحابہ کے سامنے بیان کیا، صحابہ نے صحابہ کے سامنے بیان کیا، صحابہ نے تابعین کے سامنے بیان کیا، تابعین نے تبع تابعین کے سامنے بیان کیا۔ مجھے بتلاؤ یہ میلاد بیان نہیں ہو رہا تو پھر اور کیا بیان ہو رہا ہے؟ یہ سارے کا سارا سلسلہ ہے کیا جو میلاد بیان کیا
اس لیے حضرات محترم آقا علیہ السلام کی